سعد ایک جنتی صحابی کا جہنمی بیٹا. ادھر احد کی سرزمین پر جب چاروں طرف سے رسول محترم کو کفار مکہ نے گھیر لیا تھا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کو مصطفیٰ تیر اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے اور فرما رہے تھے اے سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہے. مگر افسوس ہوتا ہے کہ کربل کی دھرتی پر اسی جنتی باپ کا جہنمی بیٹا تیر چلا کر کہہ رہا ہے لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ ابن سعد نے حسین کے خلاف سب سے پہلا تیر چلایا تھا. ارے کون حسین جس کی ماں فاطمہ ہے؟ ارے وہ فاطمہ جس کی بارگاہ میں جبریل امین بھی باادب آتے ہیں. ارے وہ فاطمہ جو اگر خدا کی بارگاہ میں دعا کر دے باری تعالیٰ میں نے اپنی ذات کے لیے تجھ سے کبھی نہیں مانگا مگر آج چاند رات ہے کل عید کا دن ہے میرے بیٹوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے اے مولا مجھے کپڑا عنایت فرما میرے بیٹوں کو جوڑا عنایت فرما. حضرت فاطمہ روئے جا رہی ہے حضرت فاطمہ عبادت کیے جا رہی ہے. آج ہماری اسلامی مائیں بہنیں ذرا غور کریں اور فاطمہ کی زندگی پر اپنی نظر ڈالیں کہ وہ فاطمہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہے اللہ کی قسم رسول پاک سے زیادہ کوئی اس دنیا میں کسی ماں نے ایسا با اختیار شخص پیدا ہی نہیں فرمایا ہے مگر اتنے باکمال باپ کی باکمال بیٹی ہے مگر کبھی شکوہ نہ کیا کہ ابا جان مجھے یہ چاہیے. ارے ایک مرتبہ تو رسول پاک گھر میں آتے ہیں حضرت فاطمہ عبادت فرما رہی ہے عبادت کر رہی ہے کائنات کا مختار جلوہ نما ہوا. کیا دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ حالت عبادت میں بھی کانپ رہی ہے ان کا جسم تھر تھرا رہا ہے ان کے جسم پر کمزوری کی وجہ سے کپ کپی چھائی ہوئی ہے. سلام پھیرنے کے بعد پوچھا بیٹی فاطمہ ذرا بتاؤ کیا تکلیف ہے؟ شکوہ کرنے کی تو عادت ہی نہیں تھی ہماری طرح. اگر آج ہمیں اور آپ کو ایسی مرحلے سے گزرنا پڑے تو شاید ہم زندگی ہی نہ گزار پائے. آج کی ماں بہن بیٹیاں ان کا حال یہ ہے اگر ان کا شوہر ان کی ایک فرما برداری نہ کرے وہ ساری زندگی کی کیے کرے پر پانی پھیر دیتی ہے. میرے دوستو آؤ دیکھو سیدہ فاطمہ سے کائنات کا مختار پوچھ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں سگا باپ پوچھ رہا ہے بیٹی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا ابا حضور کچھ نہیں ہوا. کہا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا ابا حضور کچھ نہیں ہوا. کہا بتاؤ کیا معاملہ ہے کہ ابا حضور کچھ نہیں ہوا. پھر عرض کرتی ہے ابا جان 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اس کی کمزوری بدن پہ ہے اس لیے بدن پر کپکپاہٹ تاری ہے بدن میں تھر تھراہٹ تاری ہے. مجھے بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو کیا کر سکتے تھے مگر بتانا تھا اے فاطمہ تجھے ایسی زندگی گزارنی ہے تاکہ آنے والی نسل دیکھے اور میری امت کی غریب بندی بھی تجھے اپنا آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی گزارنے میں اپنی ناکام کوشش نہ کرے بلکہ کامیاب کوشش کرتی نظر آئے. میرے دوستوں سیدہ فاطمہ ہے جن کی دعا باب اجابت کو ٹکراتی ہے. رب قدیر جبریل سے فرماتا ہے اے جبریل جاؤ جنت سے جوڑے لے لو اور لے جا کر دے دو فاطمہ کے دروازے پر. سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا درزی آئے گا تمہارا کپڑا لے کر چلا آئے گا. حسنین نے دروازہ کھولا ایک شخص کھڑا تھا کپڑے لیے ہوئے کھڑا تھا دونوں نے کپڑے لیے ایک کپڑے کو امام حسن نے چنا ایک کو حسین نے چنا وہ ایک لال کو امام حسین نے لے لیا ہر ایک کو امام حسن نے چن لیا. گویا کہ اسی بچپنے میں اپنے آنے والی زندگی کا فیصلہ کر لیا اپنے فیوچر کو بنا لیا. اب بتا دیا کہ ایک ہی شہادت زہر سے ہوگی جس نے ہرا کپڑا لیا ہے ایک ہی شہادت خون میں تڑپ کر ہوگی جس نے لال کپڑا لیا ہے. امام علی مقام کی ماں نے کہا بیٹا کپڑے کون لایا؟ امی جان کوئی درزی آیا تھا ہمیں کپڑے دے کر گیا. رسول محترم کے دست اقدس میں دونوں شہزادوں کی انگلیاں ہیں. مصطفیٰ پوچھتے ہیں یہ چمکتے دمکتے دوڑے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ عرض کیا ابا حضور مجھے معلوم نہیں کوئی درزی آیا تھا اور دے کر چلا گیا. مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا والذی نفسی بیدی محمد اللہ کی عزت کی قسم اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے وہ لانے والا درزی کوئی درزی نہ تھا بلکہ اللہ کا مقرر فرشتہ سید الملائکہ جبریل امین تھے جس کی بارگاہ میں ہزاروں فرشتے سلیوٹ کرتے ہیں. ارے ان حسن اور حسین کے مقام کو کیا پوچھو گے؟ امام حسن سے حضور فرماتے ہیں ادھر سے پکڑو حسین سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. فاطمہ بے قرار ہو گئی سرکار آپ حسن کی پشت پناہی فرما رہے ہیں حسین کی پشت پناہی نہیں کر رہے جبکہ حسین چھوٹے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا اے فاطمہ پلٹ کر دیکھو حسین کے ساتھ تو جبریل امین پشت پناہی کرتے نظر آ رہے ہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں اس شان اہل بیت ایسا باوقار بامقام اللہ کے نبی کا بیٹا ہے مگر کربل کی دھرتی پر ہے. عمر ابن سعد نے تیر چلا دیا اور پھر یزید لڑنے کے لیے تیار ہے.
इमाम ने ये ना कहा मैं कम हूँ, अरे आज हम डरते हैं, हम कम हैं तो लड़ाई में मार दिए जाएंगे, हम कम हैं। मेरे दोस्तों, हम कम होते हैं मगर दम वाले होते हैं। हम हर जगह कम थे मगर हम में दम था, आज हम में दम नहीं रहा। आज दम पैदा कर लो तो अल्लाह की कसम कम होकर भी हम गम वाले नहीं होंगे। हम बदर में 313 थे मगर 1000 पर भारी थे। हम उहद में कम थे मगर दम वाले थे। हम खंदक में कम थे मगर दम वाले थे। हम करबला में कम थे मगर जीत हमारी हुई थी। हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। गरीब नवाज के दामन करम से वाबस्ता है। आज भी अपने अंदर दम पैदा करो तो कम है तो कोई गम नहीं। इसलिए कि हम आज बेदम हैं, इसलिए लोग हम पर वार करते चले जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, रसूलुल्लाह का शहजादा पहुंचा, शहजादा गुल्गो कुबा करबल की सरजमीन पर है। 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया। लोगों ने कहा इमाम मजबूर थे, शायद इसीलिए सरकार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल वालिए हिंदुस्तान सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने अला सागर के किनारे अपने मुरीद को भेजकर कहा, ऐ मुरीद जा, इसलिए कि पहरा मेरे दादा हुसैन के लिए कूफा में भी लगा था, पहरा मेरे लिए अला सागर पे लगा है। आज इन पहरा वालों को इनकी औकात याद दिला दे कि हम रसूलुल्लाह के बेटे हैं, हम किसी पहरेदारों से डरते नहीं। वो अलग बात है कि हुसैन साबिर और शाकिर बन के करबल की सरजमीन पर अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वरना हुसैन तो उस दादा का बेटा है जो दादा इस्माइल के नाम से जाना जाता है। वो अगर अरब की धरती पर अपनी एड़ियों को रगड़ दे तो समसम का पानी निकल आता है। मेरा ईमान कहता है अल्लाह की कसम, अगर हुसैन जिद करके करबल की धरती पर अपनी एड़ियां रगड़ देते तो दूसरा समसम पैदा हो जाता। मगर वालिए हिंदुस्तान ने कहा, ऐ मेरे मुरीद, अगर मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि अल्लाह वालों को पहरेदारों से सामना करने की जरूरत पेश आती है। मैं नहीं जाऊंगा, तू खुद चला जा, ताकि लोगों को पता चल जाए जब मोइनुद्दीन अजमेरी जो गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है हुसैन ही की 12वीं औलाद है, जब उसके मुरीद का आलम यह है कि वो पूरी मुराद कर सकता है तो इमाम के मकाम का आलम क्या होगा। मुरीद आया, मुरीद ने ये ख्याल न किया कि समंदर सुनता भी है कि नहीं सुनता है। मुरीद ने ये न सोचा कि मैं कहूंगा आना सागर प्याले में आ जा तो समंदर कैसे सुन के प्याले में आ जाएगा। मगर उसका अकीदा था, वो पक्का मुरीद था। उसने पहरेदारों से कहा एक प्याला पानी ले लेने दो। कहा भाई साहब एक प्याले में क्या जाता है, ले ले। एक प्याला पानी का ले लिया गया। अना सागर से कहा, अना सागर आज तू अपनी अना छोड़ दे, आज तू अपनी अना छोड़ दे, और आज के बाद अना सागर नहीं आना सागर बन के चमक। अना सागर ने भी सोचा चलो इसके प्याले में आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता, आज भी अजमेर की धरती पर जाकर देखो इतना वसी और अरीज तालाब है, और उस दौर में तो आसपास के सैकड़ों गांव इससे पानी पिया करते थे, और न जाने क्या क्या हालत थे अना सागर के। मगर अना सागर ने भी देखा आज रब्बे कदीर का महबूब बंदा मुझे बुला रहा है, आज रसूलुल्लाह का बेटा मुझे बुला रहा है। अरे आज अगर हुसैन के बेटे की जियारत न की तो फिर कब करूंगा। मैं फुरात के मैदान में, करबला के मैदान में, फुरात में वैसे ही तड़प रहा था, मुझे हुसैन के लबों को चूमने का मौका न मिला। आज गरीब नवाज हुसैन के 12वें बेटे ने मुझे बुलाया है, मुझे फौरन जाना चाहिए और रसूलुल्लाह के बेटे की जियारत से मुशर्रफ होना चाहिए। मैं गरीब नवाज को देख भी लूंगा। एक गागर में पूरा सागर आ गया। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, शायद सरकार गरीब नवाज ने वरना और भी किसी अंदाज में वो पानी को मंगा सकते थे। उनको अगर पानी चाहिए था तो वो बारिश की दुआ भी कर सकते थे, मगर नहीं, वो दिखाना ये चाहते थे कि देख जब हुसैन के पोतों का मकाम और इख्तियार ये है तो हुसैन के मकाम का आलम क्या होगा। मगर बात सिर्फ इतनी है कि दोनों की अलग अलग ड्यूटी थी और दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी को इंतहाई ड्यूटी के साथ अदा किया। वहां इस्लाम को बचाना था, यहाँ इस्लाम को फैलाना था, ईमान को इस्लाम को बचाना था, और इस्लाम को बचाने के लिए करामत नहीं इस्तिकामत की जरूरत होती है। इसलिए इमाम ने इस्तिकामत दिखाई और गरीब नवाज को इस्लाम फैलाना था, इसलिए उन्होंने करामत दिखाकर इस्लाम को फैलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इमाम कोई छोटे मोटे मकाम का मालिक नहीं था, लेकिन बस सिर्फ इम्तिहान की घड़ियों से गुजर रहा था। उसने सब्र और शुक्र का एक हार
نے گلے میں پہنا ہوا تھا جو اسے اتارنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ امام اگر دعا کر دیتے تو جب آدمی پیاسا مر سکتا ہے، ہمیں جس دادا کے پیروں سے زمزم نکل سکتا ہے، جس نانا کی انگلیوں کے اشارے سے پتھروں سے پانی نکل جاتے ہیں، اس امام علی مقام کا عالم کیا ہوگا میرے دوستو۔ مگر خیر صبر و رضا کا پیکر بن کر چمکے۔ علی اکبر اجازت لے کر جا رہے ہیں، قاسم بن حسن اجازت لے کر کربل کی سرزمین پر لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام کی آنکھیں اشکبار ہیں، میرے بھائی حسن کی نشانی تم ہو، میں قاسم تمہیں کیسے جانے دوں؟ مگر امام نے آخر کار انہیں اجازت دے دی، ان کا جوش جہاد دیکھ کر۔ علی اکبر 18 سال کے جوان ہیں، ہم شکل پیغمبر ہیں، اور ابا عرض کرتے ہیں ابا حضور مجھے بھی جانے دیجئے میدان کارزار میں، مجھے بھی رن میں جا کے لڑنے کی اجازت دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیے امام فرماتے ہیں اے میرے 18 سال کے جوان بیٹے، میں کیا تجھے اپنا خون بہانے کی اجازت تک تمہارا مقابلہ جس سے ہوا جو ہوا، تم شام میں اپنے آپ کو پہلوان کہتے ہوگے، تم عراق میں اپنے آپ کو پہلوان کہتے ہوگے، مگر آج تمہارا مقابلہ علی کے خدا علی شیر خدا کے گھر سے ہے، ان کے شیر نر سے ہے۔ حل من مبارزین، عام سے مقابلہ کرو، کوئی بھی بندہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ مگر امام آج ہمارے 18 سال کے جوان لڑکے کو بلا کر پوچھا جائے تو اسے پہلا کلمہ نہیں یاد ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ آج 18 سال کے جوان بیٹے کو اگر بلا کر دیکھا جائے تو اس کے ہاتھوں میں چاندی کا کڑا ہے، تازیے کے دھاگے سے بندھا ہوا ہے، مہندی کے ٹیکے لگے ہوئے ہیں اس کے سر پر، اور حالت تو اتنی خراب ہو گئی ہے تازیہ کے نیچے سے نکل کر اپنی زندگی کو بڑھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اسے پہلا کلمہ یاد نہیں ہے، اسے نماز یاد نہیں ہے۔ وہ 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر کھڑا ہے کربل کی سرزمین پر، اور تلوار لے کر کوفیوں پر ایسا ٹوٹتا ہے کہ اگر خیمے کی دائیں جانب نظر کرتا ہے سارے خیمے کو تہس نہس کر کے برباد کر ڈالا۔ بائیں جانب گئے تو بائیں جانب کے میسرے کی حالت خراب کر دی، سامنے گئے تو تمام لوگوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے نظر آئے۔ مگر میرے دوستو مجھے افسوس ہوتا ہے آج ہمارا نوجوان پھٹی پینٹ پہن کر نہ جانے کس کی سنت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے تم امام کا بے غور و کفن لاشا پڑا ہوا کربلا میں بھول گئے، تمہیں علی اکبر کی جوانی یاد نہ رہی کہ علی اکبر کی جوانی اس لیے لوٹی تھی تاکہ آنے والے وقت میں تم کسی شیطان کی پیروی کرو، کہ علی اصغر نے اپنا بچپنا اس لیے کھویا تھا تاکہ تم آنے والے دور میں اپنی زندگی کو مغربی تہذیب میں ڈھال کر اپنی زندگی کو برباد کرو، کہ 8 سال کی سکینہ اس لیے پیاسی تھی تاکہ تم نبی محترم کے بیٹے کے نام پر سبیل پی کر آدھی روڈ پر گرا دو۔ کیا تمہیں سبیل کا طریقہ اس لیے اسلاف نے بتایا تھا کہ تم کھڑے ہو کر سبیل پیو، اور ادھر عاشورہ کے دن رسول اللہ کا بیٹا بے یار و مددگار کربل کی دھرتی پر لڑ رہا ہے، اور یہاں حسین کے نام پر سبیل پینے والے مٹر گشت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا تازیہ کو کندھے پر نکال لینے سے حسین کی یاد تازہ ہو جائے گی؟ کیا مہندی 7 تاریخ کو چڑھا لینے سے حسین کی یاد تازہ ہو جائے گی؟ کیا امام علی مقام کے نام پر تازیہ پر ناریل چڑھا دینے سے حسین کی یاد تازہ ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اگر انہی چیزوں سے حسین کی یاد کو تازہ کرنا ہوتا تو میرے دوستو حسین کربل میں نہ جاتے، بلکہ کچھ اور طریقے سے اسلام کو قربانی دیتے۔ اسلام نے اپنی جان کو قربان کیا، علی اکبر کو قربان کر رہے ہیں، 56 سال کی عمر ہے، خود بھی آ گئے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر پھر بھی ان سے کہتے ہیں اب بھی معافی طلب کر لو اور توبہ کر لو۔ میرے دوستو امام علی مقام نے آخری وقت میں بھی پوچھا بتاؤ کون سا وقت ہے؟ کہا جمعے کا وقت ہے۔ آپ کے نانا جان کی امت کے خطبہ دے رہے ہوں گے، وہ تقریر کر رہے ہوں گے۔ امام نے فرمایا میں مسافر ہوں، مجھ پہ جمعہ فرض تو نہیں ہے، مگر 2 رکعت نماز مجھے پڑھ لینے دو۔ خولی بن یزید ہے اور شمر ذی الجوشن، اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیجئے۔ امام علی مقام کی جسم اطہر پر ایک روایت میں 72 زخم ہے اور دوسری روایت میں 73 زخم ہے۔ 72 اور 73 زخم اپنے پوری جسمان مبارک پر لگا کر، وہ رسول اللہ کا شہزادہ، اس پیشانی پر بھی تیر لگا تھا اس بیٹے کے جس پیشانی کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، اس گلے پر بھی تیر لگا تھا جس گلے کو حضور بوسہ دیا کرتے تھے، اس جسم پر زخموں کی وجہ سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، جس خون کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون کہا تھا۔ میرے دوستو وہ امام علی مقام ہے، لڑتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اے لوگوں سن لو، میرے بعد تم کسی ایسے بندے کو قتل نہ کرو گے جس کے قتل کرنے پر اللہ رب العزت غضبناک ہو، اور سن لو میرے قتل کا بدلہ جب تک رب لینا لے گا تب تک رب راضی نہ ہوگا۔ یہ امام کے جملے نکل رہے تھے۔ بالآخر تپتی ہوئی زمین پہ گرا سیدہ کا لال، فرمایا سوکھے ہونٹوں سے
یا رب ذوالجلال ہے آخری دعا یہی ابن بطول کی محشر میں بخش دینا تو امت رسول کی اتنا کہا حسین نے اور سر کو جھکا دیا شمر لعین نے آپ پہ خنجر چلا دیا افسوس کے سمت پیغمبر کا سر کٹا سجدے میں جانے فاتح خیبر کا سر کٹا رسول اللہ کا بیٹا رکعت کا پہلا سجدہ کر رہا ہے مگر زندگی کا آخری سجدہ کر رہا ہے آخرکار وہ گلا جسے رسول پاک چوما کرتے تھے اس گلے پر یزیدیوں نے خنجر چلا دیا امام کے بدن سے گلے کو الگ کر دیا گیا میرے دوستوں مجھے بتاؤ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں چچا عباس کو حالت کفر میں قید فرمایا تھا اور قید کرنے کے بعد جب کفار مکہ کو رسیوں سے جگڑ دیا مسلمانوں نے حضرت عباس کی کراہنے کی آواز مصطفیٰ کے کانوں میں پہنچی تھی وہ مصطفیٰ جو رحمت للعالمین ہے حضور کے چچا عباس ہے مگر ابھی ایمان نہیں لائے ہیں ان کے کراہنے کی آواز آئی ان کے درد کی آواز جب کائنات کے مختار کے کانوں میں پہنچتی ہے تو فرماتے ہیں میرے ساتھیوں عباس کی رسی کو ڈھیلا کر دو قرابت میں یہ میرا چچا لگتا ہے ارے جب ایک غیر مسلم کی محبت رسول اللہ کے دل میں اپنے خاندان کی وجہ سے اتنی ہے تو ذرا مجھے بتاؤ کہ رسول پاک کا وہ بیٹا جب کربل کی دھرتی پر آیا ہوگا گھوڑے سے تو رسول اعظم کی روح تڑپ گئی ہوگی میرے دوستو مگر افسوس کہ آج کے بدبخت لوگ امریکہ کے پیٹرول ڈالر پر ٹک کر یزید کی فرما برداری کرتے نظر آتے ہیں یزید کو اچھا کہتے نظر آتے ہیں آئیے امام علی مقام یہاں شہید ہوئے آپ امام جلال الدین سیوطی حافظ الملت والدین کہے جاتے ہیں آج سے 700-800 سال پہلے کے محدث ہے مفکر ہے مفسر ہے مجدد ہے امام جلال الدین سیوطی ہے مسلکن تو شافعی ہے غالباً 17 بار یا 70 بار رسول پاک کو بظاہر دیکھا ہے یہ کائنات کے رسول اللہ کا کائنات کے رسول کا غلام جلال الدین سیوطی جب تحریر پر آتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ جب حسین اس دنیا سے گئے تو 7 دن تک آسمان میں سورج کی روشنی نظر نہیں آئی 7 دن تک آسمان پر سورج کی روشنی نظر نہیں آئی چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا اور آج شہادت کی رات ہمارے نوجوان گول بنا کر بدماشیاں کرتے نظر آتے ہیں آج ہم سوچتے ہیں ڈھول بجا لینے کا طریقہ یہ محبت حسین ہے سن لو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور صاف الفاظ میں کہے جاتا ہوں اگر کوئی ڈھول بجاتا ہے تو محبت حسین میں نہیں بجاتا اگر کوئی تعزیہ کو لے کر گھومتا ہے اس دور میں تو وہ محبت حسین میں نہیں گھومتا ہے اگر کوئی مہندی لے کے جاتا ہے وہ محبت حسین نہیں مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سچ بتانا ڈنڈا ڈھول پر پیٹ رہے ہیں مگر نگاہ کہیں اور چل رہے ہیں مہندی لے کر جائے جا رہے ہیں مگر نگاہ کہیں اور جا رہی ہے تعزیہ کاندھے پر ہے اتنا بھی خیال نہیں کہ تعزیہ کسے کہتے ہیں اتنا بھی خیال نہیں کہ اس کو نسبت امام سے ہے اتنا بھی خیال نہیں اس کو رسول اللہ کے بیٹے سے نسبت ہے تعزیہ کاندھے پر رکھا ہوا ہے تعزیہ اپنی آنکھوں سے تعزیے کو نہیں دیکھ رہے بلکہ بدکاریاں اور عیاریاں کرتے نظر آ رہے ہیں ارے تمہاری خیرت ایمانی کہاں مر گئی ہے کیا رسول اللہ کے بیٹے نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ تم چھتے کی عادت میں مبتلا ہو جاؤ کیا رسول اللہ کے بیٹے نے اپنے ننھے سے الیاصغر کی قربانی اپنے ہاتھ میں اس لیے دی تھی اور جب اس کے خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان سے آواز آئی اے حسین علی اصغر کے خون کو آسمان کی طرف نہ پھینکنا ورنہ آسمان پانی کے بجائے خون کی برسات کرے گا اے حسین تم زمین کی طرف اپنے بیٹے کے خون کو نہ پھینکنا ورنہ زمین سبزہ اور پودے اگانے کے بجائے اور پانی نکلنے کے بجائے زمین سے پیٹرول نکلنے کے بجائے خون نکلنے لگے گا آج بھی دیکھو تاریخ کا مطالعہ کرو امام کا جب وصال ہوا بیت المقدس کے جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون نکلتا نظر آتا تھا آج بھی وہ پیڑ موجود ہے جس پیڑ پر امام علی مقام کے جسم اطہر کو لٹکایا گیا تھا آج بھی اس پیڑ سے خون نکلتا ہے آج بھی آپ جا کے کربل کی دھرتی کا کل کی تاریخ میں مطالعہ کریں معائنہ کریں تو آپ کو کربل کی دھرتی سے خون نکلتا نظر آئے گا میرے دوستو آج بھی عاشورہ کے دن کشوجہ شریف میں ایک ایسی تسبیح ہے جس تسبیح میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی خون نکل پڑے گا کیا یہ امام علی مقام کی محبت نہ تھی ارے جن کی شہادت پر 7 دن تک سورج نے منہ چھپا کر زندگی گزاری تھی سورج کو گرہن لگ گیا تھا چاند شرم سے چھپ گیا تھا ستاروں کی ٹمٹماہٹ پھیکی پڑ گئی تھی سیوطی لکھتے ہیں کہ ستارے آپس میں ٹکرا کر گر رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ کائنات کا نظام درہم ہو گیا تھا
ہوا ہے کہ جب سے امام کی شہادت ہوئی ہے اس سے پہلے مغرب کے وقت یہ جو آسمان میں لالی دیکھتے ہیں یہ اس سے پہلے نہ تھی، امام کی شہادت کے بعد یہ ہوئی ہے۔ میرے دوستو مجھے بتاؤ، جس کی شہادت پر آسمان بھی شریک غم ہے، ستارے بھی شریک غم ہے، چاند بھی غم میں شریک ہے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے رو رہے ہیں، جنات نوحہ پڑھ رہے ہیں، آسمان تڑپ رہا ہے، مولا تو نے آج مجھے برسنے کیوں نہ دیا؟ آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے، آپ حدیث پاک پڑھے روایت میں آتا ہے آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور تو اور سارے مٹکے سارے برتن خون سے بھر گئے۔ اب مجھے بتاؤ یہ امام اتنا باوقار تھا، مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام کا غلام کہتے ہیں اور صرف تعزیہ تک رہ گئے، صرف ڈھول تک رہ گئے، صرف عیاری اور مکاری تک رہ گئے۔ اپنی زندگی کو بدلو، حسین کے نام کو بدنام نہ کرو زمانے میں، ڈھول تم پیٹو گے، تعزیے میں لڑائیاں تم کرو گے، شراب پی کے ڈھول تم بجاؤ گے، ارے بدنام حسین ہوں گے۔ اپنے حسین کی بدنامی کو بچاؤ اور حسین کے سچے غلام بن جاؤ۔ جاتے جاتے بھی سجدہ کر کے اس مرد مجاہد نے کہا تھا اے لوگوں اگر تم سچے حسینی ہو تو کبھی جوا نہ کھیلنا، کبھی سٹا نہ کھیلنا، کبھی عیاری میں مبتلا نہ ہونا، کبھی IPL اور CCL کی بدماشی میں مبتلا نہ ہونا۔ اگر تمہیں حسینی بننا ہے تو نماز پنجگانہ کو کبھی قضا نہ کرنا۔ حسین کی